بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر پھر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ۔ اس وقت کی آج کی سب سے بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، عمران خان صاحب کب اور کیسے رہا ہوں گے؟ عمران خان صاحب کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے 6 آپشن بھجوائے گئے ہیں۔ جی ہاں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 6 آپشن بھجوائے گئے ہیں۔ 21 اگست کی تاریخ کو عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر یہ 6 آپشن، یعنی کل عمران خان صاحب کو یہ 6 آپشن بھجوائے گئے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ ان 6 آپشنز کے علاوہ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے اور آپ لمبے عرصے تک جیل میں رہیں گے اگر آپ نے ان 6 آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن جو ہے وہ اڈاپٹ نہ کیا۔ اس کی تفصیلات ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب سہیل وڑائچ کی 3 رکنی کالموں کی سیریز، جس میں عمران خان صاحب کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگنے کا کہہ کر معافی نہ مانگنے کی صورت میں انہیں شیطان کہا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ مصالحت اسی صورت میں ہوگی کہ آپ معافی مانگ لیں۔ بعد میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے اس کی تردید آ گئی، لیکن یہ بڑا امپارٹنٹ معاملہ ہے جو ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے آج کی ایک اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ رکھتا ہوں جو کہ اسی ہی معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ معاملہ ہے جناب ہمارے سینئر صحافی دوست جو ہیں خالد جمیل صاحب، جناب ان کی گرفتاری کا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے سینئر صحافی خالد جمیل صاحب کو ایک بار پھر جو ہے وہ ایف آئی اے نے ان کی جو رہائش گاہ ہے میڈیا ٹاؤن میں، وہاں سے گرفتار کر لیا ہے۔ چند عرصہ پہلے بھی انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت بھی ان کے جو ٹویٹ ہیں ان کو بہانہ بنایا گیا تھا اور کہا گیا تھا جناب انہوں نے ٹویٹ اس قسم کے کیے ہیں۔ میں یہ جو بشارت راجہ صاحب ہمارے دوست صحافی ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ سینئر صحافی خالد جمیل کو ایف آئی اے نے ان کے گھر میڈیا ٹاؤن سے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ جناب میں آپ کو فوٹیج بھی دکھاتا ہوں، یہ آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں۔ اس فوٹیج کے اندر جو ٹویٹ کیا بشارت راجہ صاحب نے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دکھایا گیا ہے کہ خالد جمیل صاحب کو ایف آئی اے جو ہے ان کی رہائش گاہ میڈیا ٹاؤن سے جو ہے وہ گرفتار کر رہی ہے۔ اب خالد جمیل صاحب نے کہا کیا تھا؟ اگر خالد جمیل صاحب کی ٹائم لائن کے اوپر جایا جائے تو کچھ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ خالد جمیل صاحب نے کیا کہا تھا اور انہوں نے کیا باتیں کی تھیں 2-3 دن پہلے کہ ان کے ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب انہوں نے کہا کہ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، جو شخص اپنے حلف، اپنے ادارے اور اپنے ساتھی ججز کے ساتھ انصاف نہ کر سکے، ایسا شخص عوام کو کیا خاک انصاف فراہم کرے گا؟ خالد جمیل صاحب یہ بات انہوں نے اس وقت کی تھی جب کہ 2 سینئر ججز نے خط لکھا تھا کہ یہ آفریدی صاحب نے آخرکار ان کے ساتھ کیا ہے۔ دوسرا جناب معاملہ جناب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سہیل وڑائچ نے تو وہی لکھا جو اسے کہا گیا، بندے کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس پر قائم نہ رہ سکے اور 6 روز بعد تردید کرنی پڑے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے محاورہ کوٹ کیا کہ نانی نے قسم کیا برا کیا، کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بات اب 2-4 سال کے بچوں کی گرفتاریوں تک آ گئی ہے تو بہتر ہے پاکستان کو باضابطہ سرکاری طور پر کھلی جیل ڈکلیئر کر دیجئے، روز روز ملک و قوم کی جگ ہسائی اچھی نہیں لگتی۔ خالد جمیل صاحب ایک بہادر صحافی ہیں، دلیر، نڈر اور پڑھے لکھے صحافی ہیں اور بڑی ریسرچ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بڑا لمبا عرصہ تک یہ خارجہ امور اور دفاعی امور کور کرتے رہے ہیں، جب ہم بھی خارجہ امور اور دفاعی امور کور کیا کرتے تھے، اور بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں اور تقریباً کم از کم جو ہے وہ ان کے پاس کوئی 25 سے 30 برس کا ان کے پاس جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے صحافت کا۔ انہیں جناب یہ ٹویٹ کرنے کی وجہ سے اٹھا لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے گھر سے۔ اب جناب ہم آپ کو لے کر بڑھتے ہیں کہ جو پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے بار بار پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو۔ کل ایک تحریر آتی ہے سامنے اور پھر اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کے جہاں اخبارات بند کر دیے جاتے ہیں وہاں ایک مخصوص اخبار انہیں بھجوایا جاتا ہے، ان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اس اخبار کی ایک تحریر خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر آپ غور کریں، اس کو پڑھیں، یہ جناب آپ کے پاس آپشن ہیں۔ میں وہ تحریر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریر کا عنوان ہے قیدی کب رہا ہوگا، اور بڑا اس کے اندر جناب بڑی ایک شوگر کوٹڈ طریقے سے اپنا ایجنڈا شامل کیا گیا۔ لکھنے والے نے لکھا جناب کہ ہماری واحد خواہر نسبتی عمران خان کی بے پناہ مداح ہیں اور وہ اکثر ہم سے یہ پوچھا کرتی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے۔ پہلے وہ پوچھتی تھی بڑے جوش کے ساتھ، اب ان کا لہجہ شکستہ تھا کہ میرے لیڈر کو کتنا عرصہ اندر جو ہے وہ رکھ لیں گے۔ اب پھر وہ کہتے ہیں جی میری عمران خان کے جتنے بھی محبان سے ملاقات ہوتی ہے وہ یہی بات پوچھتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے، اور اب آہستہ آہستہ یہ حقیقت اتر رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کا امکان جو ہے اور پارٹی کا جو سیاسی نظام ہے اس کی باعزت بحالی کا دور دور تک کوئی امکان جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اور یہ بات کرتے کرتے وہ کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے جناب کچھ چیزیں رکھتے ہیں
وہ کہتے ہیں جناب منظرنامہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آگ اگل رہے ہیں، نام لے کر دشنام ترازی کر رہے ہیں، ذاتی دشمنی پیدا کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں، اور پھر نواز شریف کی مثال دیتے ہیں۔ یہ بھی نواز شریف کی مثال دے دیں ہیں جو کہ فرشتے بن گئے ہیں معافی مانگ کر بقول سہیل وڑائچ صاحب کے۔ کہتے ہیں جناب نواز شریف نے گجرانوالہ جلسے میں آڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے ایک بار باجوہ صاحب کا نام لیا تھا، دباؤ پیدا کیا تھا اور اپنی حکمت عملی سے سیاسی مقاصد حاصل کر لیے تھے۔ عمران خان سمجھ نہیں پا رہے کہ رکنا کہاں ہے، اور جو لوگ عمران خان صاحب کے مستقبل کے حوالے سے اندازے لگا رہے ہیں، ہم بھی مستقبل کی آنکھوں میں جھانکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے وہ آپشن رکھ رہے ہیں 1 2 3 4 5 6۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ کیا کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، کیونکہ یہ پھر تحریر عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی ہے، ایک مخصوص جگہ کے اوپر یہ چھپی ہے اور کل چھپی ہے یہ سہیل وڑائچ صاحب کے کالموں کے بعد۔ اچھا، کہا کیا جا رہا ہے جناب؟ ایک منظر تو یہ ہے کہ لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئیں، نظام زندگی طویل عرصے کے لیے مفلوج ہو جائے، سول نافرمانی کا آغاز ہو جائے، تھانے کچہری بند ہو جائیں، سرکاری اداروں پر پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرا دیا جائے، اداروں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو، باوردی اصحاب دھرنوں میں شامل ہو جائیں۔ باوردی اصحاب یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جناب جیل توڑ کر عمران خان کو رہا کروا لیا جائے، یا یوں کہہ لیں ایک اور 9 مئی کامیاب ہو جائے۔ یہ ناممکنات کا دفتر دکھائی دیتا ہے، یعنی پہلا آپشن وہ یس رکھ رہے ہیں کہ آپ پھر اس قسم کا کام کریں، یہ والا کام کریں، یہ آپشن دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو۔ خود سوچیں آپ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ دوسرا منظر یہ ہے کہ خاکم بدان کوئی عظیم ملکی سانحہ ہو جائے، جیسے جنگ میں ہم واضح شرمندگی سے دوچار ہو جاتے، یا عمران خان کے سب حریفوں کو کوئی عفریت نگل لے، یا کوئی ہیبت ناک آسمانی آفت۔ یہ منظرنامہ سیاسی کم اور بددعائیہ زیادہ لگ رہا ہے۔ یہاں پہ وہ طنز کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر کہ اگر آپ یہ دعا کریں کہ خدا نخواستہ پاکستان بھارت کے خلاف جنگ ہار جائے، مطلب اس قسم کی باتیں آگے کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جن اصحاب سے ذاتی دشمنی ڈال بیٹھے ہیں، ان کے منظر سے ہٹنے کے امکانات بھی تحد نگاہ دکھائی نہیں دیتے۔ غالباً اس تبدیلی میں 5-10 سال لگ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے پھر 5 سے 10 سال کی بات کی، یعنی نومبر 2027 نہیں، نومبر 2032 تک، یعنی کہ یہی ہائبرڈ رجیم۔ آگے چل کر کہتے ہیں جناب ایک منظر جلا وطنی کا ہے۔ اچھا، یہ آپشن تو بار بار عمران خان صاحب کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک منظر جلا وطنی کا ہے، مگر کیونکہ اس معاملے میں کوئی فریق بھی عمران خان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ اب ایسا نہیں ہے، گارنٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ آفر عمران خان صاحب کے سامنے رکھی جا چکی ہے، گارنٹیاں دینے والے بھی موجود ہیں۔ اب بات کریں سعودی عرب ہے، لندن ہے، امریکہ، ایون آسٹریلیا تک کی بات ہو چکی ہے ہمارے ذرائع کے حوالے سے، لیکن عمران خان صاحب کسی بھی جلا وطنی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایک اور منظرنامہ بتایا ہے، کہتے ہیں اس لیے یہ منظر بھی خارج از امکان ہے۔ اگلی صورت کیا بتا رہے ہیں انتہائی خوفناک، کہ عمران خان کی صحت سنجیدہ تنزلی اس کے اندر ہو جائے، یعنی عمران خان صاحب کی صحت سنجیدہ طور پہ خراب ہو جائے، جس حوالے سے خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ ان پر قید تنہائی، کھانا بند کر دینا اور ذہنی اور جسمانی تشدد بشرا بی بی کے اوپر، عمران خان کے اوپر۔ اب یہ بھی ایک آپشن رکھ رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن پھر آگے بڑا شوگر کوٹڈ کر کے کہ حاسدین عمران کی یہ خواہش بھی پوری ہوتی نظر نہیں آتی، لیکن افسوسناک منظر یہ ہے کہ عمران خان ایک طویل مدت تک پھر جیل میں ہی رہیں۔ ایک منظر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی آپ کے پاس آپشن۔ پھر کہہ رہے ہیں ایک تصویر یہ ہے عمران خان گالیاں دینے سے پرہیز کریں۔ اب کون سی گالی عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو، آرمی چیف صاحب کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے؟ اور کیا جو کچھ نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو اور باقی جناب نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، سردار ایاز صادق، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ، جو باتیں پاکستان کے اداروں کے متعلق کرتے رہے، اس کا ذرا کمپیرزن عمران خان صاحب کے خلاف کر لیں۔ وہ تو سیدھا نام لے کر بات کرتے ہیں جناب یہ غیر آئینی نظام ہے، گالی تو وہ کسی کو نہیں دے رہے، اور یہ کہتے ہیں جناب عمران خان گالیاں دینے سے پرہیز کریں، بات چیت کا ڈول ڈالیں، 2 شرائط ان کی مانیں، ایک اپنی منوانے کی کوشش کریں، ایک آدھ یعنی 2 ان کی پکی مان جائیں۔ یا وہ 2 شرائط کیا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ 9 مئی کے اوپر معافی، اور یہ سسٹم کو قبول کر لیں کہ ہائبرڈ رجیم چلنے دیں، یعنی اس صورت میں ہم ان کی ایک آدھ شرط مان کے ان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اب کہتے ہیں یہ شرائط کیا ہو سکتی ہیں، آگے وہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ مخصوص مدت کے لیے سیاست ترک کر دیں۔ یعنی میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں نا کہ جناب یہ دیکھیے یہ پھر کنفرم ہو رہی ہیں چیزیں کہ سیاسی خاموشی اختیار کر لیں، بنی گالہ منتقل ہو جائیں، موجودہ نظام کو چلنے دیں وغیرہ وغیرہ، یعنی واضح انداز میں انہوں نے یہ چیزیں رکھ دی ہیں کہ آپ جناب یہ شرطیں مان لیں، NRO کر لیں، آپ کو ہم باہر نکال لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ان امکانات میں سے، اب یہ کوئی انہوں نے تقریباً 5-6 امکانات رکھے ہیں، نیچے بھول گئے، اور کہتے ہیں ان درجن بھر امکانات میں سے صرف ایک امکان ایسا ہے جو عمران خان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ امکان کیا ہے، یہ آپشن کیا ہے، ذرا کاروائی چیک کیجئے گا، یہاں پہ کرکس ہے، یہاں پہ یہ تحریر ختم ہو رہی ہے، سنیے گا۔ ایک درجن بھر امکانات میں سے صرف ان درجن بھر امکانات میں صرف ایک امکان ایسا ہے جو عمران خان کے اپنے اختیار میں ہے، یعنی صلح اور معافی تلافی کا امکان۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ عمران خان کے حیطہ اختیار سے باہر ہے۔ کیا؟ یعنی ایک امکان ہے عمران خان کے صاحب کے پاس کہ صلح اور معافی تلافی، یعنی کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگ لیں، طاقتور حلقوں کے ساتھ صلح کر لیں، اور یہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی آپشن ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
اور آگے چل کر کہتے ہیں اب آپ ہی بتائیے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ میرا لیڈر کب رہا ہوگا، کیسے رہا ہوگا، تو میں اسے کیا جواب دوں۔ اب یہ تحریر کہاں چھپ رہی ہے؟ اندازہ آپ نے لگایا ہے؟ جی ہاں، اندازہ لگائیں یہ تحریر کہاں چھپی ہے۔ ویسے کمنٹ باکس کے اندر فوری طور پہ بتائیں، میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں یہ تحریر کہاں چھپی ہے۔ یہ تحریر اور یہ مخصوص اخبار پھر اگلے دن اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کو، اسی دن شام کو، کل شام کو عمران خان صاحب کو بھجوایا گیا اور عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ یہ تحریر پڑھ لیں۔ یہ تحریر ہے جناب حماد غزنوی صاحب کی، اور یہ تحریر جناب چھپی ہے جنگ اخبار کے اندر کل 21 اگست کو، اور یہ سہیل وڑائے صاحب کے کالموں کے بعد چھپی ہے، اور یہ کل اس وقت چھپی ہے جب آرمی چیف صاحب کی جانب سے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے اس بات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے سہیل وڑائے صاحب کو کسی قسم کا کوئی انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کی معافی کی یا سیاست کے اوپر یا باقی ساری چیزیں۔ اب آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو پیغامات آ رہے ہیں بار بار، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ کون کر رہا ہے، یہ جو چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیں یہ کون ہے، یہ جو کہتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب اگر معافی مانگ لیں گے تو ان کے ساتھ سیاسی مصالحت ہو سکتی ہے، وہ شیطان سے فرشتے بن سکتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کالم آپ کو اچھی طرح سے، یہ تحریر جنگ اخبار کے اندر چھپنے والی یہ تمام تر چیزیں آپ کو واضح اچھی طرح سے بتا رہی ہے۔ اور ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے، اگلے 1 گھنٹے میں بھی رہا ہو سکتے ہیں۔ میں اس کے اوپر 2-3 ویڈیو کر چکا ہوں، یار دوست ناراض ہوتے ہیں راجہ صاحب یہ کیا، میں کہہ رہا ہوں نا 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ یہ کالم بھی یہی بات کر رہا ہے، سہیل وڑائے کے کالم بھی یہی بات کر رہے تھے، ذرائع بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اسد کیسر بھی بارہا یہ بات کر چکے، سلمان اکمل راجہ بھی بارہا یہ بات کر چکے کہ عمران خان صاحب اگر ڈیل کر لیں، عمران خان صاحب اگر NRO کر لیں تو عمران خان صاحب اگلے 1 گھنٹے کے اندر رہا ہو سکتے ہیں۔ یہ بات کوٹ ان کوٹ اسد کیسر صاحب کی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اب چلیں جناب ان کے ہاتھ میں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں عمران خان صاحب کی رہائی نظر نہیں آ رہی، وہ کون ہے؟ وہ رانا ثناء اللہ ہیں، وہ جناب عطا تارڑ صاحب ہیں، وہ نون لیگ کے لوگ ہیں۔ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ان کے اپنے اختیار میں کیا ہے؟ کیا کسی قسم کا کوئی عہدہ جو ان کے پاس ہے، کیا اس کے اختیارات یہ اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس وقت پاکستان بظاہر جن کے اختیار میں ہے چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، کیا واقعی ان کے اختیار میں ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں؟ وزارت خارجہ کون چلا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے۔ وزارت خزانہ کون چلا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے۔ وزارت دفاع کون چلا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے۔ وزارت داخلہ کون چلا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے۔ پورے کا پورا پاکستان بلکہ اڈیالہ جیل کون چلا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے۔ آپ تو یہ تک نہیں کر سکے تھے کہ جب عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی تھی، جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کریں ان کے ساتھ مذاکرات صرف ایک شرط کے اوپر کہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاریاں ہمارے کارکنان کی 9 مئی اور 26 نومبر کی انہیں رہا کیا جائے، اور جب انہوں نے کہا کہ جب اس کمیٹی نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب سے ایجنڈا آئٹمز کے لیے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جو 4-5 لوگ تھے، تو کتنا زور لگایا آپ نے، ٹل کا زور لگا لیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب تھے، عرفان صدیقی تھے، سردار ایاز صادق تھے، دیگر لوگ تھے، اعجاز الحق بھی اس کے اندر شامل تھے، کچھ لوگ انہوں نے جو ہے وہ استحکام پاکستان اور MKM کے بھی شامل کر دیے، ویسے ہی ذرا مال ڈبے کے لیے۔ یہ تمام کے تمام جو لوگ تھے انہوں نے کتنی کوششیں کی ہوں گی، بظاہر تو یہ کہتے تھے نا جناب ہم آپ کی ملاقاتیں کروا دیں گے، لیکن یہ اس 5 رکنی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروا سکے۔ اور پھر جب عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، تو کیا انہوں نے ساتھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ایک ملاقات نہیں کروا سکتے، ان کی تو اتنی اہلیت نہیں ہے، ان کے پاس تو اتنی طاقت، اتنا اختیار نہیں ہے کہ یہ ایک ملاقات کروا سکیں ایک ایسے قیدی سے جس کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہے، جس سے یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، جس سے یہ NRO حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے عمران خان صاحب نے یا پاکستان تحریک انصاف نے اس سارے ایک جو نام نہاد مذاکراتی عمل تھا نا، اس کے دوران ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جناب سائفر رجیم چینج آپریشن کی تحقیقات کریں، آپ جناب 9 مئی کے معاملے کی تحقیقات کریں، یا آپ 8 فروری 2024 کے معاملے کی تحقیقات کریں۔ نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں، نہ ہی انہوں نے کوئی اس قسم کی بات کی کہ جناب آپ جو ہے وہ مینڈیٹ ہمارا واپس کریں۔ انہوں نے تو صرف یہ بات کی تھی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں، ہمیں ذرا وہاں سے ایجنڈا حاصل کر لینے دیں۔ تو یہ تھی ان کی اوقات، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، عطا تارڑ ہوں، سردار ایاز صادق ہوں اور باقی لوگ ہوں، اور یہ کہتے ہیں جناب کہ عمران خان کی ضمانت اگر اس کیس کے اندر ہوگی ہے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے دور بھی امکانات نہیں۔ بھائی عمران خان صاحب کی رہائی کے امکانات ہیں، کس صورت میں ہیں؟
یہ کالم کیا بتا رہا ہے؟ ان میں سے ایک واحد آپشن جو عمران خان صاحب کے اختیار میں ہے وہ کیا ہے؟ بار بار کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب معافی کر لیں، جو معافی مانگ لیں، صلح کر لیں، تو عمران خان صاحب اگلے 1 گھنٹے کے اندر رہا ہو جائیں گے۔ اسی کے اوپر کالم لکھوائی جا رہے ہیں، جنگ گروپ ہے مسلسل یہ کمپین کر رہا ہے۔ یہ مسلسل جو کالم ہے 3، 4، 5واں، یہ کہاں چھپ رہا ہے؟ انصار عباسی صاحب نے کیا فرمایا ہے؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا بات کر رہے ہیں اس نئی تر صورتحال کے اندر؟ یہ تمام لوگ کون ہیں؟ یہ کس کے نمائندے ہیں؟ کس کی طرف سے پیغامات بار بار پہنچاتے ہیں؟ اس پر بھی ہم ایک تفصیلی ویڈیو کریں گے۔ کچھ مزید معلومات بھی ہمیں جو ہے وہ مل رہی ہیں اڈیالہ جیل کے حوالے سے تازہ ترین، اور پھر جو آج موصوف انصار عباسی اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جس قسم کی چیزیں فرمائی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں یہی ظاہر کر رہی ہیں کہ جناب دوسری طرف سے تو مکمل تیاری ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں۔ معاملہ اگر کسی جگہ پر اٹکا ہوا ہے تو اس طرف اٹکا ہوا ہے کیونکہ عمران خان صاحب اس طرح کی کوئی رہائی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بڑے واضح صاف الفاظ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئین اور قانون کی بالادستی پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔